کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسینی سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ غریب امت کی بے بسی پر حسینی کا سر جھکا ہے، لیکن یزید جیسے شقی کے آگے حسینی کا سر جھکا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر بن بن کے ظلم ڈھائے، چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے غلام شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، ہم سب حسینیوں کی نظر میں ہلال ہے، ہم سب حسینیوں کی نظر میں ہلال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، کیوں ٹھہرتی نہیں ہے تیرے دل میں کربلا، کیوں ٹھہرتی نہیں ہے تیرے دل میں کربلا، لگتا ہے تیرے دل میں عداوت کا بال ہے، لگتا ہے تیرے دل میں عداوت کا بال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، اور اصغر کے جیسا بچہ نہیں ہے جواب میں،
ادنا سوال ہے، دنیا سے کربلا کا یہ ادنا سوال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، اور ایک پل میں ملک شام کا تختہ پلٹ دیا، ایک پل میں ملک شام کا تختہ پلٹ دیا، زینب تیرے خطاب کا کیسا کمال ہے، زینب تیرے خطاب کا کیسا کمال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، اور مدحت میرے نبی کی جو کرتا ہے رات دن، مدحت مدحت میرے نبی کی جو کرتا ہے رات دن، اس کے بدن میں خون یقیناً حلال ہے، اس کے بدن میں خون یقیناً حلال ہے، شیر خدا جو آپ کے گھوڑے کی نال ہے، ہم سب حسینیوں کی نظر میں ہلال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ واجب اور دو چار شعر عطا کیجیے۔ رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، سارے لشکر پہ ہے ایک ننھا سا اصغر کافی، سارے لشکر پہ ہے ایک ننھا سا اصغر کافی، رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم، دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم، ورنہ لاکھوں کے لیے تھے وہ 72 کعبے، ورنہ لاکھوں کے لیے تھے وہ 72 کعبے، رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، اور بولے عباس امام آپ پریشان نہ ہو، بولے عباس امام آپ پریشان نہ ہو، ان لعینوں کے لیے ہے یہ برادر کافی، ان لعینوں کے لیے ہے یہ برادر کافی، رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، فاتح کرب و بلا آج بھی ہے ابن علی، فاتح کرب و بلا آج بھی ہے ابن علی، ورنہ جینے کے لیے ہوتا نہ خنجر کافی، ورنہ جینے کے لیے ہوتا نہ خنجر کافی، رب کو منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، اور اے یزید اور بلا اپنے مددگاروں کو، اے یزید اور بلا اپنے مددگاروں کو،
लाख 2 लाख से होता नहीं लश्कर काफी, लाख 2 लाख से होता नहीं लश्कर काफी, रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी। और करबला के लिए काम आया यही नाम हुसैन, करबला के लिए काम आया यही नाम हुसैन, जैसे खैबर को हुआ बाजुए हैदर काफी, जैसे खैबर को हुआ बाजुए हैदर काफी, रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी। और कह दो बादल से शहीदों को उड़ाने के लिए, कह दो बादल से शहीदों को उड़ाने के लिए, सैयदा फातिमा ज़हरा की है चादर काफी, सैयदा फातिमा ज़हरा की है चादर काफी, रब को मंजूर नहीं वरना है अकबर काफी। सारे लश्कर पे है एक नन्हा सा असगर काफी। मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। आले इमरान ने कहा और जिंदान ने कहा, ये बहन कैसे हुई तू ना आया गाजी। जब रिदासत से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे
میں تیگ کھائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے جہاں میں قابل قیامت قیامت آئی ہے خالق میں تیگ کھائی ہے ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائش خدا کے گھر میں اسی نے وفات پائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے میں سیام کی 19ویں تھی وقت سحر کہ شمع دین نبی کفر نے بجھائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے غضب ہے ہو گیا سرپاش پاش ہے در کا غنی میں قلب پیا بر ہوا دعائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے ندا فلک سے یہ آئی کہ امام قاتل ہوئے ستم کے ہاتھوں نے بنیاد کا بڑھائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے امام ہوئے سہارا اٹھ گیا تقدیر کی برائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیگ کھائی ہے حرم میں شور قیام
گرے زینب و کلثوم یہ کس نے حالت زارا آپ کی بنائی ہے علی نے سجدۂ خالق میں تیغ کھائی ہے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا یتیم ہے ہم بگڑیے کیسے مقدر نے اب دکھائی گھڑی یہ کیسے مقدر نے اب دکھائی ہے علی نے سجدۂ خالق میں تیغ کھائی ہے در نجف پہ نہ پھر آج تک گئے قیصر ہماری آہ مقدر کی نار سائی ہے علی نے سجدۂ خالق میں تیغ کھائی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے روزہ دار آہو کا کہ روز ہے سعادت پر نظور وہ بلا کہ روز ہے سرتاج اوصیہ کی ادا کہ روز ہے سے ودا شیر خدا کے روز ہے تم سے ودا شیر خدا کے روز ہے بھی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ماہ مبارک رمضان در کا وہ نور کا وہ شب قدر کی پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرد پر اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرد پر وارہوں کے زخم جبی سے باہر گئے سجدے میں آپ رب اعلیٰ کہا گئے سجدے میں آپ رب اعلیٰ کہا گئے دیکھا ہے جب دو
نسیم ہوا فرق مرتضی صدر سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا ایک ہی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا قتل مرتضی وہ بولے پیٹ قتل مرتضی اڑے یہ کہہ کہ جانب مسجدوں نے ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی باپ کمل کر کہیں ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ کس نے ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ کس نے وایا نہ جان کو نمازیوں کا گروہ آیا نا سر حیدر نے مجتبی سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھوا ہو تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبھی کے زخم پہ رو مال باندھ دو میرا سر شکافتا ہے لال باندھ دو میرا سر شکافتا ہے لال باندھ دو پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبی بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا تو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے تو سربراہ نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے روزہ دار آؤ بکا کے یہ روز ہے جانے بلند صلوات لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه ياسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، آج یہ جو دن گزرا اور جو کل کا دن آئے گا یہ امام کے ضربت لگنے کے بعد کے ایام ہے، جو مصیبت و آلام کے دن اور ایام۔ اس لحاظ سے یہ مجلس برپا کی گئی کہ صرف ہم ایک ہی دن نہیں مولا کے عزادار رہیں بلکہ یہ 3 دن ہم رہیں۔ اس لیے کہ ایک جو پہلے میں بات کر دوں، اس کے بعد پھر ہزار مسائل بعد میں انشاءاللہ ختم و دعا کہ آپ دیکھیے اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے جوان کا تو جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ کسی عورت کا انتقال ہو گیا اگر وہ شادی شدہ ہے تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھا جاتا ہے، اور اگر چھوٹی ہے کوئی تو اور بھی جناب سکینہ کا ایسے۔ بچہ دنیا سے چلا گیا تو جناب عون محمد کا ہے، اور 13-14 سال کا کوئی گیا تو جناب قاسم کا پڑھا جائے گا، کوئی 32-33 سال کا 34 سال کا اس دنیا سے گیا تو جناب عباس کا، اور اگر کوئی عمر میں زیادہ اس دنیا سے چلا گیا تو امام حسین کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ 3 دن کے علاوہ مولائے کائنات کے مصائب آپ نے کہیں سنا؟ ہمارے گھروں میں کہیں ہوا کہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو ہم نے امام کے مصائب ذاکر نے پڑھا، خطیب میں پڑھا؟ نہیں سانے گرامی، یہی 3 دن امام کے مصائب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی میں کل رات میں یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے شہر میں اتنے بڑے صرف ایک ہی دن کیوں مجلس ہو، ہمیں 3 دن مصیبت و آلام میں گزارنا، کم سے کم ہر دن ایک ہی مجلس اگر ہو تو کم سے کم ہم 3 دن ہم نے امام کا سوگ منایا اور امام کے غم میں ہم شریک رہے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ مجلس اعزا برپا کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے حدیث کی تلاوت آیت کی تلاوت کیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، مسلسل میں کئی مجلسوں میں اس آیت کے اوپر گفتگو کیا کہ کیا ہے حق کو ملایا بھی گیا ہے، حق کو چھپایا گیا، اور جبکہ جاننے والوں نے یہ کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ پہلے تو یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں، رسول ہمارا جاہل نہیں بلکہ اللہ نے انہیں علم دے کے اس دنیا میں بھیجا، اور ایسی کتاب ساتھ میں رسول اللہ لے کے آئے کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جس کی برابری کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو جب کتاب میں خشک و تر موجود ہے تو پڑھانے والے کے یہ دل میں بھی ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے۔ تو یعنی رسول کتاب پڑھانے آئے تھے، تو جو علم قرآن میں ہے وہ رسول کے سینے میں بھی ہے، یعنی رسول عالم آئے۔ اب یہ کیا کہ جب رسول آئے تو کب انہیں رسالت ملی؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ رسول بنے۔ عزیزان گرامی، کیا رسول 40 سال کے بعد رسول بنے؟ کیا انہیں رسالت 40 سال کے بعد ملی؟ تو جب وہ رسول نہیں تھے تو تھے کیا؟ جب
ہمارے رسول آخری، جب وہ رسول 40 سال کے پہلے رسول نہیں تھے تو تھے کیا؟ یا اب وہ کہہ لیا جائے یہ رسول نہیں تھے تو کسی کے امتی تھے، جب رسول نہیں تو کسی کے امتی ہوں گے تو کس کے امتی تھے؟ یا جناب عیسیٰ کے امتی تھے اس لیے کہ آخری نبی ہیں ان کے امتی، یا جناب ابراہیم کی شریعت پائی جا رہی تھی یا ان کے امتی ہیں؟ تو ہمارا رسول دونوں میں سے، دو نبی میں سے کسی ایک نبی کا امتی ہوگا۔ 40 سال تک ہمارا رسول امتی تھا، 40 سال کے بعد نبی بنا۔ امتی مفضول ہوتا ہے یعنی اسے فضیلت نہیں ہے، نبی افضل ہوا کرتا ہے، یعنی یہ کہہ لیا جائے 40 سال تک عیسیٰ آخری رسول سے افضل تھے، 40 سال کے بعد محمد افضل ہو گئے، عیسیٰ کمتر ہو گئے۔ یہ کہا جائے 40 سال تک جناب ابراہیم محمد سے افضل تھے، 40 سال کے بعد جب رسالت ملی تو محمد افضل ہوئے، جناب ابراہیم مفضول ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، تو جناب 40 سال تک یہ رسول کیا تھے؟ امتی تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، 40 سال تک رسول امتی نہیں تھے، بلکہ نبی اس وقت بھی تھے جب جناب آدم مٹی و گل کے درمیان تھے، تب بھی نبی تھے، اور جب دنیا میں آئے تب بھی نبی تھے، 40 سال کے ہوئے تب بھی نبی تھے۔ ایک مثال میں دے دوں اپنی والی، جب میں یہاں فرش عزا پہ آیا 8:30 بجے تو کیا میں ذاکر نہیں تھا؟ میں خطیب نہیں تھا؟ جب ممبر پہ بیٹھوں گا تبھی خطیب کہلاؤں گا، تبھی ذاکر کہلاؤں گا؟ نہیں، جب میں فرش عزا پہ موجود تھا تب بھی لوگ مجھے خطیب کہیں گے۔ تو جب رسول اس دنیا میں آئے تب بھی نبی تھے، اعلان کرے یا نہ کرے، صلوات پڑھے محمد۔ تو اگر ہمیں محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج پہ پنہا زوال ہے۔ تو یہ آخری رسول کے لیے ایک اور آیت پیش کروں، کیا ہے آیت؟ قرآن مجید کی آیت، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، یعنی 40 سال کے پہلے بھی رسول تھے، محمد رسول تھے۔ مثال دوں، یہاں پہ بھی گرمی زیادہ پڑتی ہے اور اکثر کسان ہیں، جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو انسان کہ ویسے ہی گرمی سے پریشان رہتا ہے، اور آپ کھیتوں میں جائیے تو گرمی کی وجہ سے جیسے ہمارے ہوٹھ پہ پپڑیاں پڑ جاتی ہیں ویسے کھیتوں میں دراریں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ گرمی کا موسم تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو باران رحمت نازل ہوتی ہے، جب باران رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر اس میں کسان اپنا ہل لے کے پہنچتا ہے اور جوتائی کرتا ہے 2-3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس میں کھاد واد ڈالنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، کچھ دن کے بعد وہ لہلہاتا ہوا کھیت ایک تیار ہو جاتا ہے، بہترین سبز و شاداب اور لہلہا رہا ہے، ہرا بھرا۔ تو کب یہ ہرا بھرا ہوا؟ پہلے گرمی کے موسم میں یہ ایک دم یہ زمین پھٹی ہوئی تھی، ایک شگافتہ تھی، لیکن باران جب رحمت نازل ہوئی تو اس کے بعد کسان نے محنت کیا، تب جا کے سبز و شاداب یہ زمین ہوئی۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے رسول آئے تھے تو یہ دنیا جس طریقے سے گرمی کی وجہ سے زمین میں درار رہتی ہے، یہ قابل نہیں رہتی کہ دانہ اگر اس کے جسم میں ڈالا جائے زمین کے تو یہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے، تو اسی طریقے سے رسول جب آئے تھے تو دنیا بھی اسی زمین کی، یہ انسان بھی اسی زمین کی طریقے سے تھا۔ رسول نے اپنی صداقت کے ذریعے، اپنی خلت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی اخلاق کے ذریعے یہ
दुनिया ये इंसानों के जमीन को सींचा, जब सींच लिया तो 40 साल के बाद एक दाना डाला। वह क्या कहा रसूल ने, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। जब 40 साल तक रसूल अल्लाह ने ये जमीन को तैयार कर दिया, जोत के खाद डाल के सारे तरीके से, जिनको तमीज नहीं थी गंदे पानी पिया करते थे, जिन्हें हलाल और हराम में तमीज नहीं, वो कहने लगे ये सादिक जा रहा है, ये अमीन जा रहा है, ये हाशिम का चांद जा रहा है। जब रसूल ने यहाँ तक ये जमीन इंसान की तैयार कर दिया, तब एक बीज लेके आए, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तो ये बीज को रसूल अल्लाह ने 40 साल के बाद डाला। अगर पहले डाल देते तो ये बीज खत्म हो जाता। 40 साल मेहनत किया तो बीज डाला तो इस्लाम परवान चढ़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसीलिए 40 साल इसलिए रसूलुल्लाह 40 साल खामोशी की तबलीग कर रहे थे, ताकि ये जो इंसानों का खेत है ये तैयार हो जाए बीज कबूल करने के लिए। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये जुमले को मेरे कबूल करने के लिए। तो रसूलुल्लाह ने ये किया। और क्या कहते हैं, जब रिसालत मिली 40 साल पे, कहाँ गए, गारे हिरा में गए, और वहाँ पे जनाब जिब्राइल आए, और फिर उसके बाद वहाँ से जमजम का पानी और ये सारी चीज़ लेके आए थे। इनका ऑपरेशन किया, दिल निकाला, हिला उला, फिर वो टाके वाके लगा दिया। और ये बेचारे जब वहाँ देखे जनाब जिब्राइल को तो डर गए, और जब वहाँ से आए तो डरे सहमे, और आके अपनी बीवी से कहा, और आप कहते हैं कि ऐसा है कि मैंने एक बहुत भयानक शक्ल वहाँ देखी है वो गार में। तो ये रसूलुल्लाह की बीवी ये उठी इनके भाई जनाब खदीजा के लिए, ये हमारी किताब में नहीं, जनाब खदीजा के कज़िन थे, उनके पास तौरेत और इंजील का इल्म था। तो औरतों का है, अगर शौहर डर जाए तो किसी न किसी मौलवी मौलाना, सबसे ज़्यादा अगर औरतें ही मौलवी मौलाना के ये तावीज़ लिख दीजिए, ये फूक दीजिए, ये कर दीजिए, इन्हीं का ये अकीदा है। तो भाई उनके लिखा ये है कि रसूलुल्लाह ने जब ये डरे सहमे आए तो जनाब रसूलुल्लाह की बीवी ने कंबल उड़ा दिया, और वो थरथरा रहे थे। ये भाग के अपने कज़िन के यहाँ गई कि भाई इनके पास इल्म है, और कहा कि मेरा शौहर डर गया है, ऐसी सी भयानक शक्ल देखा है, गार में गया हुआ था। तो उन्होंने एक मर्तबा जब इनकी बात सुना तो कहा कि अरे तो अपने शौहर से जाके कहो कि वो नबी होने वाले हैं, उन्हें खुश होना चाहिए, उनको फिर दोबारा गार में भेजो। ये खुशी खुशी आई और आके अपने शौहर से कहा कि अरे आप डरे हुए हैं, आपको नबी बनाया जा रहा है। ईज़ाने गिरामी, ये मुसलमान कैसा है, ईसाई पढ़ा लिखा जो तौरेत और ज़बूर का इल्म रखता है, वो आखिरी रसूल को बता रहा है तुम नबी होने वाले हो, नबी को नहीं पता कि मैं नबी होने वाला हूँ। तो कैसा नबी जो खुद ही ना पता हो। ईज़ाने गिरामी, तो रसूल 40 साल के बाद नबी नहीं बने, रसूल का ऑपरेशन नहीं किया गया। और जब जनाब जिब्राइल आए तो क्या कहा रसूलुल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ रसूल पढ़िए उसके नाम से जिसने आपको खल्क़ किया है। मैं ये लड़की के सामने अपने मरसिया की किताब दे दूँ, बेटा पढ़। कहेंगे मौलाना आप दीवाने हो गए, पागल हो गए, वो बच्चा तो उर्दू ही नहीं जानता, उससे आप कह रहे हैं पढ़। जय लोग कहते हैं इसी आयत की बिना पे कि रसूल जाहिल थे, जनाब जिब्राइल पढ़ा रहे हैं। जनाब जिब्राइल, अब मैं अपने ये बेटी से कहूँ बेटा ये मरसिया की किताब पढ़, तो कहेंगे मौलाना आप बेवकूफ़ हैं, ये बच्ची से कह रहे हैं पढ़ने के लिए। मैंने किसी उर्दू पढ़ने वाले को कहा कि पढ़िए, कहेंगे कि हाँ आपने ये सही कहा। तो जनाब जिब्राइल जो आए थे कहते रसूलुल्लाह से कह रहे थे कि पढ़िए, तो जनाब जिब्राइल ये बता रहे थे कि रसूल जाहिल नहीं है, पढ़े हुए से पढ़ाया जाता है, जाहिल से नहीं पढ़वाया जाता। तो रसूलुल्लाह इल्म लेके आए हुए थे और उन्होंने तबलीग किया इस्लाम की। रवायतें कहती हैं दुनिया में हर मुसीबत व आलाम बर्दाश्त किया और हर मुसीबत व आलाम बर्दाश्त करके ये इस्लाम की तबलीग और इस्लाम को फैलाया है।
اور ان کے ساتھ ساتھ رسول کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مولا کائنات رسول اللہ کے پشت پناہ مددگار. جنگ تبوک ایک جنگ ہے، اس لیے جنگ کے علاوہ ہر جنگ میں مولا کائنات موجود رہے. یہاں تک کہ جنگ خیبر میں نہیں گئے تھے، 39ویں دن خود مولا کائنات 40ویں دن پہنچے ہیں، 39 دن لوگ بھاگتے رہے تو وہاں بھی مولا کائنات پہنچے. کتنے 32 ٹن کا وہ دروازہ تھا جسے مولا نے اپنے 2 انگلیوں پہ اٹھائے ہوئے تھے. اتنے مولا کے بہادری تھی، اتنی زیادہ قوت تھی. ہمیشہ ساتھ ساتھ ایک مرتبہ مولا کائنات اور جناب سلمان اور مولا کائنات رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں. اور کھجور کھا کھا کے مولا کائنات جناب سلمان کے پاس پھینک دیا بیج اس کا. تو اگر کوئی بچہ یہیں سے افطار کے وقت کھجور کھائے اور کسی بزرگ کے پاس پھینک دے پلیٹ میں، پھر ایک کھجور کھائے پھر دوسرے کا بیج پھینکے، پھر کھائے پھر بیج پھینکے. ایک مرتبہ وہ مسجد میں غصے میں اٹھے گا، لال پیلا ہو کے ایک آدھ تماچا بھی رکھ دے گا اور کہے گا کہ کیا تمیز آپ سکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو بچہ مذاق کر رہا ہے. تو جب مولا کائنات وہ بیج پھینک رہے، جناب سلمان ایک بیج برداشت کیا، دوسرا تیسرا. کہا کہ اے علی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر سے کہیں زیادہ میری عمر ہے اور آپ ایک بزرگ سے مذاق کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا کتنے بڑے ہیں آپ؟ کہا کہ میں آپ سے بہت بڑا ہوں، آپ کہاں اور میری عمر کہاں؟ کہا کہ اچھا آپ زیادہ مجھ سے بڑے ہیں. تو مولا کائنات نے جناب سلمان سے ایک سوال کیا کہ سلمان یہ بتاؤ، کبھی آپ کہیں مصیبت میں پھنسے جنگل میں اور وہاں پہ اکیلے تھے، ایک شیر آ گیا آپ کے سامنے؟ کہا کہ ہاں، لیکن یہ واقعہ میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہ اچھا بتائیے آیا تھا شیر؟ کہہ رہا ہاں شیر آیا. کہا جب شیر آ گیا تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار کسی کو بھیج دے تاکہ یہ شیر سے میں محفوظ ہو جاؤں. تو جیسے ہی میں نے دعا کیا تو میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار آیا، اس نے شیر کو اشارہ کیا، وہ شیر چلا گیا. پھر اس کے بعد میں نے جنگل میں کچھ پھول کو توڑا، میرے پاس کچھ تھا نہیں کہ وہ نوجوان کو کچھ چیز پیش کرتا. تو میں نے جنگل سے پھول توڑا، ایک گلدستہ بنایا پھول کا اور وہ جوان کو پیش کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ گلدستے کو قبول کریے ہدیے کے طور پہ. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا جو گلدستہ پیش کیے تھے تمہیں یاد ہے؟ جناب سلمان نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. ایک مرتبہ علی نے اپنے آبا کے دامن کو ہٹایا، گلدستہ ایک مرتبہ سلمان کے سامنے رکھا. سلمان بتاؤ یہ وہی گلدستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ سلمان تڑپ کے کہتے علی یہ وہی گلدستہ ہے. مولا کائنات نے کہا اے سلمان، کوئی دوسرا بچانے نہیں آیا تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھا جو تمہیں شیر سے بچانے آ گیا. فیضان گرامی، ہر ذات کے نصرت و مدد کے لیے، ہر نبی ہو یا اوصیاء ہو، ولی ہو، ہر ذات ہر لوگوں کی مدد کے لیے مولا کائنات ہمیشہ آتے رہے اور مولا کائنات نے لوگوں کی نصرت کیا. رسول کے جانے کے بعد مولا کائنات سن 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی ہے. سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت، یعنی یہ کہا جائے 30 سال کا فرق ہے. رسول کے جانے کے بعد 25 سال تک مولا کائنات خاموش ہو گئے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھ لیا اور خطبہ دیا ہے. نہج البلاغہ پڑھی، خطبہ شکشکیہ کر گیا جس میں مولا کائنات نے اپنے دل کا غم لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو خلافت چھین لی گئی، دوسروں نے چھین کے یہ جو خلافت کو پہنا ہے تو یہ چھین کے پہنے، یہ ان کا حق نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کا حق ہے. 25 سال خاموش رہے لیکن اسلام کو بچاتے رہے. لیکن ایک دن وہ آیا، یہی خلافت منہ کے بل علی کے قدموں میں آئی اور لوگ ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کائنات سے کہتے کہ مولا خلافت کو قبول کر لیجیے. مولا انکار کر رہے تھے، لوگ اصرار کر رہے تھے. آخر کار مولا نے قبول کیا اور مولا تقریباً 5 سال
کوفے میں امام نے حکومت کیا ہے، اور امام نے ایسی حکومت کیا ہے، عادلانہ حکومت، جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا۔ مسجد کوفہ پروردگار جو زیارت کر چکے ان کی زیارتوں کو قبول کرے، اور جنہوں نے ابھی تک زیارت نہیں کیا پروردگار انہیں زیارت نصیب کرے۔ آپ کوفے جائیے، کوفے کی مسجد کے کئی دروازے، امام کے گھر مسجد کوفہ جیسے یہاں سے اگر لیا جائے، یہاں سے امام کا اگر یہ گھر ہے تو اپنی یہ مسجد ہے، اتنی دور مسجد کوفہ، اس سے تھوڑا یعنی اصل جو مسجد ہے وہاں اتنی دور۔ مولا کائنات کے گھر کے رائٹ سائڈ وہی وہ دربار تھا جہاں پہ اسیران اہل حرم کو لایا گیا، لیکن وہ مولا نے دربار میں امام نے قدم نہیں رکھا، اپنے گھر اور مسجد کوفہ امام اپنے گھر سے جاتے تھے، باب کیل کر کے ہے جو مین دروازہ ہے، امام اندر جا کے نماز پڑھاتے تھے، اور پھر جب نماز صبح ادا کر لیتے تو باہر نکلتے تھے، ایک بوریا بچھا دیتے، اب بوریا بچھا کے اسے سر جھکا کے بیٹھ جاتے، ایسا نہ ہو کوئی مسجد میں مجھ سے سوال نہ کیا ہو دیکھ کے میں ممبر پہ ہوں، میں محراب میں ہوں، اس لیے میں بوریا بچھا کے بیٹھ گیا مسجد کے باہر، کوئی سوال کرنے والا یہاں آ کے مجھ سے سوال کر سکے، کوئی سوال کرتا تھا تو علی بوریے پہ بیٹھے ہوئے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ عزاداروں مولا کائنات نے کیسے مدد کیا ہے؟ روایت نبی رات کی تاریکیوں میں اپنے پشت پہ روٹی رکھ کے ایک ایک گھر امام جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو کھٹکھٹا کے روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب یہ رمضان آیا ہے، پہلی رمضان، تو ابن ملجم امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ ابن ملجم تجھے پتہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے، کون کرے گا مولا؟ کہا کہ تم شہید کرو، مولا یہ تلوار لیجئے میرے سر و تن میں جدائی کر دیجئے۔ امام نے کیا جملہ کہا کہ ابھی تم نے مجھے قتل نہیں کیا، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ایک صحابی اٹھ کے کہتا ہے مولا کا، مولا آپ کے سامنے آپ کا قاتل ہے، تلوار اٹھائیے سر و تن میں جدائی کر دیجیے۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے جو لکھا یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، یہ نہیں لکھا ہے تو میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ جب وہ تڑپنے لگے امام نے کہا تو اتنی دور چلا جا مجھ سے تاکہ تو اس گناہ سے بری ہو سکے۔ وہ 2 رمضان کے چلا گیا، یمن گیا، اور یمن سے پھر جب آیا ہے تو 18 رمضان کے دن آیا، اور ایک دن پہلے جب 17 رمضان تھی، اور یہ سارا مہینہ رمضان کے مہینے میں امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا، بلکہ جب بھی ممبر پہ جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ کتنی تاریخ ہے، کتنے دن رمضان کے باقی ہیں، علی سے رسول نے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہاری داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کا بیٹا حسن کتنے دن گزرے رمضان؟ کا بابا 17 دن رمضان کے گزر گئے۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ کا بابا 13 دن اور باقی ہے۔ کا زیادہ دن گزر گئے، کم دن اور باقی ہے۔ رمضان نہیں، اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں سحری کا افطار کرنے کے لیے گئے۔ عزاداروں افطار کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ رات امام نے لوگوں کے ہاں روٹیاں تقسیم نہیں کی، اپنی پشت پہ پہلے روٹی رکھ کے ایک ایک گھر میں گئے۔ ابن ملجم جس کے گھر میں چھپا ہوا تھا، امام نے اس کے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، جب وہ نکلا امام 2 روٹی دینے لگے، اس نے کہا مولا میں اکیلا ہوں، ایک ہی روٹی چاہیے۔ امام نے کہا نہیں، تیرے گھر میں ایک اور بھی مہمان ہے، اس کی بھی روٹی لیتے جا۔ ابن ملجم کو بھی امام نے بھوکا نہیں رکھا، روٹی دے کے آئے۔ ساری رات کبھی صحن خانہ میں جاتے تھے، کبھی حجرے میں آتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو امام جناب ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا بیٹی آج کی یہ رات آخری رات
है। अज़ादारों, रवायतें कहती हैं जब सुबह नमूदार होने लगी, इमाम अपने घर से निकल रहे थे तो जनाब उम्मे कुलसूम को इमाम हसन ने तोहफे में कुछ बत्तखें दिया था। जैसे ही इमाम अपने जनाब उम्मे कुलसूम के हाथ से निकलने लगे तो बत्तखें सामने आ गई और इमाम के दामन को पकड़ लिया और आपस में चिल्ला रही थी। जनाब उम्मे कुलसूम तड़प के कहती है, बाबा ये बत्तखें क्या कह रही है? ये बेटी, ये बत्तखें मेरा दामन पकड़ के रोक रही है और गिरिया जारी कर रही, ए मौला न जाइए। अज़ादारों, इमाम ने बैठ के बत्तखों के सर पे हाथ फेरा, उसके बाद आगे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ दरवाजों में जो लोहे की कुंडी लगी रहती है, वो कुंडी भी इमाम के दामन को उलझा लिया, मौला न जाइए। लेकिन इमाम चले। रवायतें कहती हैं मस्जिद कूफा के करीब आए, दाखिल हुए मस्जिद कूफा में। इमाम ने आज़ान दिया। मुअज्जिन से कहा, आज तू आसान नहीं देगा, आज अली आसान देगा। अज़ादारों, जब मौलाए कायनात गुलदस्ते आज़ान पे गए हैं और अल्लाहु अकबर कहा है, कूफे के हर इंसान के कानों से आज़ान की आवाज़ टकराई। शायद ये मौलाए कायनात की आखिरी आज़ान थी, आवाज़ थी, और सही बहकीकत ये आखिरी आवाज़ थी। अज़ादारों, इमाम ने आज़ान दिया, गुलदस्ते आज़ान से वापस आए, देखा इब्ने मुलजिम सो रहा है, जगाया, इब्ने मुलजिम उठ। इब्ने मुलजिम नहीं उठ रहा है। कहा कि मुझे पता है तेरा इरादा क्या है। एक मर्तबा इमाम कह के आते हैं, मेहराब में आने के बाद नमाज शुरू करते हैं। पहली रकत का पहला सजदा करके अभी मौलाए कायनात अपने सर को उठा रहे थे, इब्ने मुलजिम जहर में बुझी हुई तलवार लेके आगे बढ़ा, अली के सर पे मारा, अली का सर शिगाफ्ता हो गया। फिजा में आवाज गूंजी, अरे कद कुतला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। तहद्दमत वल्ला अरकानुल हुदा, अरे अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। अज़ादारों, मस्जिद कूफा की कंदीला आपस में टकरा रही थी। अरे मौलाए कायनात तड़प रहे थे। हसन और हुसैन पहुंचे तो क्या देखा, बाबा है, तड़प रहा है, खून में गलता है। खाके मस्जिद कूफा को अपने सर में डालते जाते हैं। ये बेटा हसन, पहले ये नमाजियों की नमाज तमाम कराओ। इमाम हसन ने नमाज तमाम कराया। अज़ादारों, इसके बाद इमाम मौलाए कायनात को सहारा दिया। 2-3 कदम इमाम आगे बढ़े थे, लेकिन ताकत जवाब दे गई, बेटा तेरा बाबा चल के नहीं जा पाएगा, कोई मोटी चादर लेके आओ, उसमें मुझे लेके चलो। अज़ादारों, आयतुल्लाह अमनाई ने अपने जुमे के खुतबे में ये जुमला कहा, अरे मौला को एक मोटी चादर में लिया गया, चारों तरफ से बेटों ने पकड़ा। अरे घर के करीब आने लगे, मस्जिद से जैसे निकले, एक मर्तबा इमाम ने क्या देखा, इमाम हसन गिरिया करने लगे। हुए, बेटा हसन, सारे लोगों के बाप इस दुनिया से जाते हैं, बेटा तुम ही थोड़ी हो कि तुम ही यतीम होते हो। एक मर्तबा क्या देखा, हुसैन गिरिया करने लगे, ए मेरा लाल हुसैन, अरे तू क्यों रोने लगा बेटा, हर के बाप इस दुनिया से जाते हैं। अब्बास गिरिया करने, बेटा तू क्यों गिरिया करता है? एक को तसल्ली दे रहे, बेटा गिरिया नहीं करते। अज़ादारों, इमाम को उस चादर में लेके इमाम के जब घर के करीब आने लगे तो इमाम ने कहा चादर को नीचे रख दो। इमाम के बेटों ने कहा, बाबा आप कैसे कह रहे, कैसे आप जाएंगे घर में? कहा कि नहीं, मैं अपने कदमों से चल के जाऊंगा। अगर मेरी बेटी ज़ैनब इस हाल में मुझे देखेगी तो बर्दाश्त न कर पाएगी। अरे अली चादर से उतरे, अपने कदमों से चलते हुए जैसे उजरे में दाखिल हुए, सारी बेटियों ने अपने बाबा के सर को देखा, अरे गिरिया करने लगी। रवायतें कहती है, अरे जो अली अपने बेटों को मना कर रहे थे, ज़ैनब को रोता देखा, डाड़े मार के रोने लगे, अपनी बेटी का साथ दे रहे थे। मैं कहूँगा मौला, अरे आप कूफे में आपकी बेटियों ने जब आपको देखा, देख के रोने लगी, तो आप भी अपने बेटियों के साथ रोने लगे। लेकिन मौला, अरे जब करबला में आपकी पोती सकीना अपने बाबा को याद करके रोएगी, तो हुसैन साथ में नहीं, बल्कि हुसैन की
بچی کے رخسار پہ تماچے پشت پہ تازیانے لگائے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بے قضا و تسلیم الامر. پروردگار ہماری مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے آنسو کو ہمارے سیدہ سلام اللہ جنہ عنایت فرما. پروردگار حاصل تمام دلی حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو برطرف فرما, حج و زیارت سے مشرف فرما, جو بے روزگار عطا فرما, جو بے روزگار ترقی عطا فرما. محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما. قبر میں زیادہ امام حسین صلاۃ والسلام نصیب فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, آج شب 20 رمضان, پروردگار ہمیں مولا کائنات کی ذری کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دو پروردگار دشمنان اہل بیت, دشمنان شیعہ, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما, پرچم کفر نفاق و سنبو عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں سطح بیتون دعائی وارث اعظم یوسف زر امام زمان کے زور میں تعجیل فرما. ہم ان کے آبان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جن نے حیدر کو مارا, جن نے حیدر کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. سونی قبر رسول خدا ہے, گھر میں زہرا کے ماتم بقا ہے. سونی قبر رسول خدا ہے, گھر میں زہرا کے ماتم بقا ہے. خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ, خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا, ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. آل احمد پہ آفت آئی, بے قصوں پہ یقینی ہے چھائی. آل احمد پہ آفت آئی, بے قصوں پہ یقین ہے چھائی. اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ, اڑ گیا سر سے حیدر کا سایہ, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. گھر میں خالق کے حیدر کو مارا, جانشین پیغمبر کو مارا. گھر میں خالق حیدر کو مارا, جانشین پیغمبر کو مارا. آئے سجدے میں سرور کو مارا, آئے سجدے میں سرور کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا, روزہ دار و قیامت کے دن ہے. علی ہائے علی, علی ہائے علی, علی ہائے علی, علی ہائے علی. آج کوفے میں ہے کوہرام, علی ہائے علی. آج کوفے میں ہے کوہرام, علی ہائے علی. آج کوفے میں ہے کوہرام, علی ہائے علی. اے فلک لرزا بلندام, علی ہائے علی, علی ہائے علی. آج کوفے میں ہے کوہرام, علی ہائے علی. آج کوفے میں ہے کوہرام, علی ہائے علی. کون زخمی ہوا سجدے میں زمین
بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی کیوں اجل آئے پیغام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی کہ اسلام پہ یہ ضرب لگائی کس نے مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے ہر پہ ظلم کی ہے شان علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی ہوا ہے یتیموں کا سہارا نہ رہا کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا کیسے پائے گی وہ آرام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی زخمی ہوا سجدے میں زمین کاپ اٹھی کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی کیوں اجل آئے پیغام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے قرآن علی ہائے علی علی میں ہے قرآن علی ہائے علی علی ہائے علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا حیدر مولا. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم.